ذات نہیں ہے آپ کی رپورٹ میں، تو ہیومن رائٹس ابیوزز آرمی کرے گی تو اس کا کیا کریں گے؟ آلریڈی ابیوز ہو گئے. پھر آپ یہ بتائیے کہ طالبان جو داڑھی مونڈ کر شامل ہو جائیں گے ادھر، تو اس کو آپ کیسے پہچان رہے ہیں؟ ہاؤ آر یو فائنڈنگ آؤٹ کہ یہ بھاگے گا نہیں اور یہ مل کر نہیں جائے گا؟ تو آئی تھنک اس کے اندر بے انتہا فلو ہیں. دوسری، اب اس کے بعد پانچواں چھٹا سوال میرے پاس سے ہے، آپ سے ہے کہ یہ 20 لاکھ آدمی کتنا عرصہ ہم ان کو فیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھو، اگر فوج اور حکومت پرابلم کریٹ کرے تو ایدھی، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. 20 لاکھ آدمیوں کے لیے تو اربوں روپے چاہیے. یعنی میں آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کمپنسیٹ کریں گے. میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر جیسی آرگنائز ریزسٹنس جس کے اندر پاکستان کا بھی ہاتھ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان نے نہ گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے، نہ اس انداز سے شیلنگ کی ہے، نہ اتنے لوگ بے گھر ہوئے. ہندوستان جیسی قوت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ظالم قوت ہے، اس نے بھی یہ نہیں کیا. تو بھائی صاحب، مجھے تو اس میں بڑے سوراخ نظر آ رہے ہیں اس آرگومنٹ کے اندر کے آرمی کے، اور میں میرا ذہن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ طالبان کے ڈاکٹر خلاف. صاحب آپشن کیا ہے اگر اس وقت آپریشن نہ کیا جائے تو آپشن کیا ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل فورسز کو آپ نے ابھی کہہ دیا کہ جی پولیٹیکل فورسز تو ربر اسٹیمپ بن گئے، بالکل. تو آپشن کیا ہے پھر آپ اچھا، کے تو پاس؟ آپ یہ بتائیے، میں تو غلط طرف لے جائے گیا نا میں تو غلط طرف یہ لے جائے گیا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بات ہی مت کرو ان سے. میں ایک مرتبہ اوسلو میں ایک اولاف پامے انسٹیٹیوٹ میں تقریر کر رہا تھا، وہاں افغان مقرر بھی تھے، اور میں نے وہاں پر یہ کہا کہ طالبان کے ساتھ امریکہ افغانستان میں بات کرنے کو تیار ہے، تم کو بھی بات کرنی پڑے گی. تو ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ جی طالبان تو ایسی قوت ہے جن سے بات ہی نہیں کی جا سکتی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنی سمجھتی ہو کہ افغانستان کے اندر طالبان کا کیا پروپورشن ہے؟ تو اس نے کہا کہ 30% تو ہوں گے. تو میں نے کہا 30% لوگوں کو مارو گی؟ مطلب واٹ از دی آپشن؟ بھائی صاحب، آپشن ول آلویز بی نیگوشیشن. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہتھیار ڈال دو گے تو ہم نیگوشیٹ کریں گے. ہتھیار کسی قوت نے ڈالے ہیں آج تک نیگوشیشنز کے لیے؟ یعنی ہتھیار جب ڈلوائے جاتے ہیں جب بالکل پسپائی ہو جائے، جب قصہ ختم ہو جائے، نیگوشیشن کی ضرورت ہی نہ رہے. پاکستان آرمی کی مثال ہے، مشرقی پاکستان کے اندر جب ہتھیار ڈال دیے تب نیگوشیشن تھوڑی ہوئے. نہیں ڈاکٹر صاحب، پھر ہاؤ وڈ یو نیگوشیٹ؟ اچھا، میں آپ سے بتاؤں، دیکھو نیگوشیشن ناٹ این ایزی ٹاسک. دیکھو، لیٹ می ناٹ ٹیل یو کہ دس از ویری سمپل کہ جی ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے. مگر یہ آئیڈیالوجیکل کہ آئیڈیا ہے ہو جائے ایسا، مگر یہ وشفل تھنکنگ ہے. نہیں، وشفل تھنکنگ نہیں، بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. ہیومن نیچر ایک بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. یہ آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئے، 15 سال 10 سال یا 15 سال نیگوسیشن ہوئے، اور 15 یا 20 سال ان کی وائلیشنز ہوتی رہیں. بٹ صبر کے ساتھ پھر بھی بیٹھ کر بات چیت کرتے رہے، صبر کے ساتھ پھر بھی بیٹھ کر بات چیت کرتے رہے. ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھتا یہ ہوں کہ نیگوسیشنز کا مطلب یہ تھا کہ صوفی محمد اور طالبان اپنی آبادی میں آئسولیٹ ہو رہے تھے. یہ کامیابی تھی آپ کی. نیگوسیشنز کامیاب نہیں تھیں، مگر آپ کی کامیابی یہ تھی کہ ان کے جو عناصر تھے، جو خرابیاں تھیں، وہ کھل کر نکلیں اور ان کے اپنے لوگوں نے ان کو روکنا شروع کیا. مگر اب جب آپ نے بے گھر کر دیا، پھر آپ نے سب کو ایک ہی ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو اپنے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تھا. بالکل، اینڈ دے شوڈ بی ٹرائڈ. مگر دے شوڈ بی ٹرائڈ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے تو آپ اتنا بڑا ایکشن کریں گے. 20 لاکھ آدمیوں کو بے گھر کیا آپ نے، اور اس میں کتنے مرے ہیں، معصوم کتنے مرے ہیں. یعنی دیر از نو کمپنسیشن. جن کو ذبح کیا گیا وہ آپ اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں آہستہ آہستہ. اس وقت تو آپ نے اپنی ریٹ کو یوں چیلنج کر دیا. آرمی کتنے دن رہے گی؟ آرمی کین ناٹ بی اے پیس کیپنگ فورس. بھی اٹ کین ناٹ بی اے پیس کیپنگ فورس. ایون یونائٹیڈ نیشنز جہاں پیس کیپنگ فورس میں بھیجتی ہے تو وہاں بھی پیس کیپنگ کر نہیں پاتی ہے. وہ دے ہیو ٹو ودرا آفٹر سم نیگوسیشنز. تو بھائی صاحب، نیگوسیشن تو پھر شروع کریں گے آپ. میں آئی ایشور یو کہ یو ول ری اسٹارٹ نیگوسیشنز. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مگر ڈر مجھے یہ کہ پاکستان ٹوٹ نہ جائے. ہاؤ کلوز نہیں، ایسا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، لیکن ہاؤ کلوز ڈو یو سی دا پروسیس آف نیگوسیشن ری اسٹارٹنگ؟ I see it is very distant. I don't think it will come around. میرا خیال یہ ہے کہ مار کر، یعنی فلسطین کا آپ حال دیکھ لیجئے یار. انسانی فطرت ہے کہ زور دباؤ کے اندر کوئی بیٹھ کر بات نہیں کرتا. I don't think the army and the Pakistan government can force negotiations on the people after such drastic and brutal action. I am so sorry. I wish یہ کامیاب ہو جائیں. یہ تو وشفل ہے نا. میری وش بھی ہے کہ چلو اب کر دیا تو اب تو کامیاب ہو جائیں. مگر میری حقیقت پسندی جو ہے اور دنیا کی تاریخ کا مطالعہ جو ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، اس کے خراب نتائج زیادہ نکلیں گے. یعنی آپ دیکھیے ریلیف کے لیے اب سب پھر ہم ناچے دوڑے پھر رہے ہیں. ہماری پارٹی بھی، میرا بیٹا بھی جناب وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی
ریلیف گڈز لے کے جا رہا ہے. سارا پاکستان ریلیف کے لیے کوشش کرے گا, بٹ اٹ وونٹ ہیو این افیکٹ یار. جو نقصان ہو چکا, جو بچیاں بے گھر ہوئیں, جو گھر والے, یار آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں اور آپ 4 دن اس گرمی کے اندر پڑاؤ کر کے دیکھ لینا, ہماری سٹی گم ہو جائے گی. اچھا, اور یہ جمہوریت کہاں پہ رول پلے کرے گی؟ پروگرام اینڈ کی طرف آ رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہمیں سوچنا کہ آرمی ایکشن ہو. کراچی کے اندر آرمی ایکشن ہوا تھا. میں اس تنظیم سے, ایم کیو ایم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آرمی ایکشن جہاں بھی ہوتا ہے نا, جو آرمی جس کو پکڑنے گئی تھی, پھر ڈراسٹک ری ایکشن اس کا بھی ہوا نا. ڈراسٹک ری ایکشن کیا ہوا؟ جتنے پولیس افسروں نے ایکشن لیا تھا وہ سب مارے گئے بعد میں. آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل جی, ہے نا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں طالبان چھوڑیں گے اس بات کو, یا جو بھی ہے, جو بے گھر ہوا, اب تو بے گھر ہوا آپ نے اسی باسکٹ میں ڈال دیا نا. یہاں پہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی کراچی میں جو کچھ ہوا تو وہ کسی ظلم کا نتیجہ تھا, یا جو ظلم ہوا اس کا نتیجہ تھا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوات میں اس وقت آپریشن ہو رہا ہے وہ ظلم ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں ملٹری جب بھی کرے گی نا تو کولیٹرل ڈیمیج ظلم ہے. مطلب کوئی فورس ریئیکٹ تو ضرور کرے گی کسی بھی ایکشن کو. کولیٹرل ڈیمیج جب ظلم ہے نا, تو کولیٹرل ڈیمیج, آپ یہ جو ڈرون فائرنگ ہے, اب ڈرون فائرنگ میں ایک طالبان مارا, اور اب تو اسٹیٹسٹکس آ گئی نا کہ ایک طالبان مارا تو 100 دوسرے مرے, تو جو 99 ہیں نا وہ مزید مضبوط ہو کر نکلتے ہیں. تو مجھے یہ خطرہ ہے آرمی ایکشن سے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج, میں آرمی کی انٹینشنز پر ڈاؤٹ نہیں کر رہا. آرمی از فالوئنگ the policies of Washington and زرداری صاحب and people who are impatient to impose a writ of state. writ of state میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں جو ایلیٹ ہے پاکستان کی اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس نے کیا پرووائڈ کیا ہے. نہ ایون گڈ گورنمنٹ جو لوٹ رہے ہیں پاکستان کو, ریزنیبل چھوٹی سی گڈ گورننس بھی نہیں دے پا رہے ہے نا, اور ریٹ آف اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ون فائنل کوشچن, اگین آئی ایم ریپیٹنگ دی کوشچن, جمہوریت کو کب آپ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سین میں کہ وہ ایسا رول پلے کرے کہ ہم کہیں واہ جی زبردست, جمہوریت از دا بیسٹ سولوشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پر بہت بڑی ذمہ داری ہے نا. پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی, پین پاکستان پارٹی ہے نا, سارے پاکستان کے اندر موجود ہے, اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. پاکستان مسلم لیگ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنی لیڈرشپ سے ہٹ کر یہ فیصلہ کریں ملک کے انٹرسٹ کے اندر, اپنی نیرو تھنکنگ کے بجائے امریکن انٹرسٹ, امریکن فیصلوں کو ڈچ کریں, اور اسمبلی کے اندر اسمبلی کو ان سیشن رکھیں 2-3 مہینے. کیوں بھائی؟ مائی کنٹری از برننگ ہے. میرا دل نہیں چاہ رہا کہ کوئی کام کروں آج کل سوائے اس کے کہ کہیں بیٹھ کر کس مسئلے کو حل کرنا چاہوں. میں تو لوگوں کو آپ کو بھی مثال دے رہا تھا کہ تماشا دیکھا ہم نے مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کا, اور تماشبین بنے رہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, پھر بھی تماشا دیکھ رہے ہیں. ہماری الیکٹڈ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو وہ چیلنج کرے. اسمبلی شوڈ بی ان کنٹینیوس سیشن ٹو ڈیلیبریٹ اینڈ لک ایٹ آرمی ایکشن آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس. کیوں نہیں کر سکتے یار؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ناظرین, ہم نے ایک بڑی ایموشنل صدا سنی. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مستقل کافی عرصے سے انٹرویو کرتا رہا ہوں, لیکن آج جتنا جذباتی میں نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا اتنا پہلے نہیں دیکھا. لیکن صورتحال واقعی اس طرح سے ہے کہ ہم سب کو اپنے جذبات کو بروئے کار لانا ہوگا, پاکستان کے لیے, جمہوریت کی بقا کے لیے, پاکستانیوں کو ظلم سے بچانے کے لیے, اور وہ جو دہشت گرد ہیں, عسکریت پسند ہیں, جو حقیقی ظالم و جابر لوگ ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے. پنچ لائن میں آپ اپنی آرا ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے punchline@indus.tv. آئی ریپیٹ, punchline@indus.tv. پنچ لائن سے عامر اسحاق سرویدی کو اجازت دیجیے.